اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے ماحول کو اور فضا کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی آیت موجود ہے کہ قل سیروا فی الارض، اے رسول سے کہیے کہ زمین میں سیر و سفر کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اس طریقے سے حلال لذات کو بھی حاصل کریں، اور انہی حلال لذات میں سے ایک شادی کرنا بھی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ شادی سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ تو کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ شادی کے لیے بہترین عمر 18 سے 22 سال کی ہے، تو یہ تو بہت کم عمر ہے، اور لڑکا لڑکی اس عمر کے اندر تو ابھی گویا نابالغ ہوتے ہیں اور غیر پختہ ہوتے ہیں، ناپختہ ہوتے ہیں۔ مناسب نہیں کہ اس ایج کے اندر ان کی شادی کر دی جائے، پھر زیادہ امکان ہے کہ وہ طلاق تک بات پہنچ جائے، اور کیونکہ اب تک وہ اس عمر پہ نہیں پہنچے ہیں کہ جو سنجیدہ عمر کہلاتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس کے جوابات دینے کے لیے ویسے تو کچھ مقدماتی باتیں بیان کریں گے، لیکن ایک اہم بات کی طرف بھی ہم اشارہ کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس ذات نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی جلد شادی کرواؤ، اور اس سے شادی کرواؤ کہ جب وہ شادی کی حاجت کو محسوس کرتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خالق انسان کے اندر جب وہ ہارمونز پیدا کرتا ہے اور وہ حاجت پیدا کرتا ہے، تو اس حاجت کو نبھانے کا سلیقہ بھی وہ خود دیتا ہے۔ اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ اس عمر کے اندر ابھی لڑکا لڑکی جوان ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطیاں ہو جائیں، لیکن پروردگار جانتا تھا کہ اسی عمر کے اندر اگر یہ شادی کریں گی تو اس شادی کے کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہیں، اور اس عمر کے اندر شادی کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گوگل پر سرچ کیا جائے کہ بہترین عمر شادی کرنے کے لیے کون سی ہے، واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ اے میرٹ، تو شاید جواب یہ آئے گا کہ 28 سے 32 سال۔ ہم نے بیان کیا 18 سے 22 سال، اور شاید ویکیپیڈیا پر آپ کو جواب ملے گا 28 سے 32 سال۔ تو اب ہم مولانا کی بات مانیں گے یا ویکیپیڈیا کی اور گوگل کی بات مانیں؟ تو دیکھیں کہ یہ مولانا کی بات خود ہماری بات نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار کی بات ہے۔ پروردگار کا فرمان ہے اپنے بندوں کے لیے کہ تم اپنے بچوں کی اس عمر کے اندر، جو نوجوانی کی عمر ہے، اس عمر کے اندر اپنے بچوں کی شادی کروا دو۔ تو آپ بتائیے، آپ خدا کی مانیں گے یا گوگل کی مانیں گے؟ تو پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ اس عمر کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی ویکیپیڈیا میں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر ممالک کے اندر 25 سال سے زیادہ عمر کے اندر شادی کی جاتی ہے، مثال کے طور پر یورپین کنٹریز کے اندر اسپیشلی 28-30 ایئرس کے اندر شادی کی جاتی ہے، اور نارتھ امریکہ کے اندر، ساؤتھ امریکہ کے اندر اسپیشلی وہاں پر بہت لیٹ شادی کی جاتی ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر بہت زیادہ لیٹ شادی کی جاتی ہے۔ تو عجیب بات یہ کہ اسی ویکیپیڈیا کی اگر ہم یہ ریسرچ چیک کریں کہ کہاں پر طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں، کہاں پر ڈائیورس زیادہ ہوتی ہے، تو عجیب بات آپ کو ملے گی کہ جہاں پر شادی کی عمر زیادہ لیٹ ہے اور دیر سے شادی ہوتی ہے، وہیں پر طلاقیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی یورپین کنٹریز کا سب سے زیادہ ریشو ہے طلاق کا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ امریکہ کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر ریشو بہت زیادہ ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اندر ریشو بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے نارتھ امریکہ کے اندر بھی ریشو بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی یہ معیار نہیں ہے کہ جتنے دیر سے شادی ہوگی اتنی کامیاب شادی ہوگی، بلکہ اس کے برعکس ہمیں نتائج خود ہماری یہ موجودہ ترقی یافتہ دنیا بتا رہی ہے کہ اس کے برعکس نتائج نکلتے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان لیٹ شادی کرتا ہے تو زیادہ پختہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی شادی تو زیادہ کامیاب ہونی چاہیے، سمجھدار ہو جاتا ہے انسان، سینسیبل ہو جاتا ہے، تو پھر طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ماہرین نے دیا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کم عمری کے اندر لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دی جائے تو اس وقت ان کے ذہن ناپختہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے دوسرے کو قبول کر پاتے ہیں، اور ان کے مزاج کے اندر مولڈنگ پائی جاتی ہے، اور ان کا مینٹل اسٹرکچر ابھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نظریات کے اوپر ڈٹ جائیں، اور جو ان کے ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی ہے بس اسی کو ایکسیپٹ کریں اور کسی کو ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ ان کے اندر ایکسیپٹنس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب دوسروں کی بات ایکسیپٹ کرنے کا ان کے اندر مادہ زیادہ ہوگا کہ اگر سامنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں سوری کہہ دوں اور میں معذرت کر لوں، اگر یہ مادہ انسان کے اندر زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر طلاق بھی کم ہوگی اور یہ خوشحال زندگی زیادہ سے زیادہ چل سکے گی۔ تو جہاں پر کم عمری کے اندر شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر طلاقیں کم ہوتی ہیں اور ان کی زندگی الحمدللہ خوشگوار گزرتی ہے۔ دوسرا سوال کسی صاحب نے کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ
لو میرج کرنا زیادہ بہتر ہے یا ارینج میرج کرنا بہتر ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج بہتر ہے اور یس یا نو کے اندر جواب دے دیا جائے، بلکہ کبھی کبھار لو میرج بہتر ہوتی ہے، کبھی کبھار ارینج میرج بہتر ہوتی ہے۔ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ لو میرج بہتر ہوتی ہے؟ جی ہاں، لو میرج بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال خود ماہ رمضان کے اندر جو ہستی موجود ہیں وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی ہستی موجود ہے، اور ان کی ایگزامپل سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ لو میرج ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لو کس سے کرنا ہے؟ لو مال و دولت سے نہیں کرنا، لو چہرے اور خوبصورتی سے نہیں کرنا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کو جو لو ہوا تھا پیغمبر سے، وہ ان کی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ان کی شجاعت اور ان کی شرافت کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ان کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اگر کوئی سیرت سے، کسی کی سیرت اور کردار سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس سے لو کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مادیات کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور صرف پیسے کو دیکھ کر، کسی کے اچھے اسٹیٹس کو دیکھ کر، کسی کے باہر سے آنے والے رشتے کو دیکھ کر، کسی کے ہائی ڈگریز کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کر اور ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر اور اس کے کلر کو دیکھ کر کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس طرح سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو نہیں، ایسی لو میرج پر کامیاب ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور خود یہ آج کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے بات کہ جو اس طرح سے میٹیریلسٹک ہو کر شادی کرتا ہے اس کے ڈائیورس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے جو حضرت زلیخا سلام علیہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، کہ دیکھیں حضرت زلیخا کو 2 مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام سے پیار ہوا تھا، لیکن جو پہلی مرتبہ انہیں عشق ہوا اور پہلی مرتبہ جو محبت ہوئی اس کو ریجیکٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ان کا انداز محبت بھی نامناسب تھا، جیسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے جناب زلیخا بڑھاپے کے بعد پھر جوانی کے اندر آتی ہیں، پھر دوبارہ سے شادی کا موقع آتا ہے اور شادی ہوتی ہے، اس وقت ایکسیپٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ریجیکٹ کر رہے ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ حضرت زلیخا پہلے ہی محبت کرتی تھی، حضرت زلیخا بعد میں ہی محبت کرتی تھی، تو لو میرج تو پھر سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بالآخر ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے مثال موجود ہے کہ پہلے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا انداز اختیار کیا تھا تو وہ ان کے اخلاق اور ان کے سیرت اور ان کی شرافت اور ان کے پاک دامنی سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے صرف حسن و جمال سے محبت تھی۔ تو میٹیریلسٹک جو محبت تھی اسے ریجیکٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن جو محبت پھر بعد میں اسپریچول تھی، جس کے اندر معنویت پائی جاتی تھی، الہی رنگ موجود تھا، جس میں محبت حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت تھی، پروردگار کی بندگی اور اطاعت سے محبت تھی، اللہ کے نبی کی شرافت سے محبت تھی، ان کے اخلاق سے محبت تھی، ان کے کردار سے محبت تھی، اس محبت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا۔ تو محبت اور لو 2 طرح کی ہوتے ہیں، ایک لو صورت سے لو اور صورت سے محبت کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا لو سیرت سے محبت اور سیرت سے لو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سیرت سے لو کرتا ہے تو ضرور اس کے بعد پھر قدم آگے بڑھائیں، کوئی ایسا دیندار رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جو با اخلاق بھی ہے، حیادار بھی ہے، شرم رکھنے والا، شرم و حیا رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا جو ہے وہ مثال کے طور داڑھی رکھنے والا ہے یا حجاب کرنے والی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، اور ظاہر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہشام ابن حکم سے، فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا مروۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا کہ جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی۔ تو شرم و حیا بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر شرم و حیا نہیں ہے لیکن ویسے وہ ظاہری طور پر بڑا دیندار ہے تو اس کو پھر دینداری نہیں کہا جاتا۔ شرم و حیا دیکھنی ہے کہ اس کے اندر سامنے والا جو لڑکا لڑکی اس کے اندر شرم و حیا کتنی پائی جاتی ہے، اخلاق کیسا پایا جاتا ہے، اور پھر اگر پیار ہو جاتا ہے اور لو ہو جاتا ہے تو پھر ایسا قدم اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا کہ جناب زلیخا نے اٹھایا، جناب حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اٹھایا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی جو ازواج ہیں، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں تو کوئی ارینج میرج نہیں ہے، وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ لو میرج ہی۔ تو ان کی مثال کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ سے ازدواج فرمایا اور نکاح فرمایا، تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہم ہر طرح کی لو میرج کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہر طرح کی لو میرج کی حمایت کے اندر ہیں۔
وہ لو میرج جو بہت سمجھداری کے ساتھ سیرت سے لو کیا جائے تو اس کے اندر قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اگر کم عمری کے اندر کبھی کبھار انسان غلط راستے کی طرف چلے جاتا ہے، ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، سامنے والے لڑکا بھی آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سچی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، ہوا و ہوس کی وجہ سے اس طرح کے جملات کہنے والا ہوتا ہے، تو اس ہوا ہوس کا شکار ہماری بیٹیاں نہ ہو جائیں، اس لیے انہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے اور ماں باپ کی رائے لے کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ان کی شادی کامیاب رہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سننے والے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان تمام کو پروردگار بہترین رشتے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔